اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اگر آپ سیاسی جماعتوں کے الزامات کے اوپر جائیں، تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگاتی ہیں، اور یہ صرف یہی نہیں، پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کی سیاست اور دوسری دنیا کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بھارت میں بھی سیاسی جماعتیں بہت کرائم کرتی ہیں، کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں، مثلا کڈنیپر ہوتے ہیں، منی لانڈر ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے سنگین الزامات ان پہ بھی ہوتے ہیں، کرپٹ ترین بھی ہوتے ہیں، لٹیرے بھی ہوتے ہیں، ڈاکو چور سب کہلائے جاتے ہیں، کڈنیپرز ہیں، بدماش ہیں، قاتل ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے سیاستدانوں پر بھی یہ الزام لگتا ہے۔ لیکن پاکستان کے سیاستدان اور انڈیا کے سیاستدان میں ایک فرق ہے، اور وہ مانیں آپ، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں بھی تمام خرابی ہونے کے باوجود 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، بہت بڑی تعداد وہاں پہ بے روزگار ہے، بہت بڑی تعداد وہاں پر مفلسی کی زندگی گزار رہی ہے، لیکن حکومت انڈیا کی اکانومی اور حکومت انڈیا بہت مضبوط، ایک لحاظ سے ان کی اکانومی بہت ہے۔ جیسے $650 ارب ان کا صرف ریزرو ہے، مثلا اسی سے آپ لگا لیں ایکسپورٹ امپورٹ، باقیہ انڈیکیٹرز تو چھوڑیں، لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں بے روزگاری بھی، وہاں غربت بھی بہت ہے، بہت بڑی تعداد میں وہاں لوگ رہتے ہیں، لیکن حکومت انڈیا بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے، بہت پیسہ ہے اس کے پاس، اکانومی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجوہات کیا ہے کہ پاکستان میں تو اتنی غربت نہیں جتنی اگر ان کے ساتھ کمپیئر کریں بظاہر، کہ پاکستان کے سیاستدانوں کے سیاستدانوں میں صرف ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جب نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے وہ اپنے مفادات کو قربان کر کے قومی مفاد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کے سیاستدان ساری برائیاں رکھتے ہیں انڈیا کے سیاستدانوں والی، اور سب سے بڑی برائی ان کی یہ ہے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کو قربان کر دیتے ہیں اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے۔ یعنی جب ان کے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو قومی انٹرسٹ کچھ نہیں، ان میں کیا ہے کہ جب قومی انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو ان کا اپنا انٹرسٹ کچھ نہیں، اسی لیے فرق ہے۔ پاکستان کی موجودہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے پہ کیا الزام لگاتی ہیں، آپ دیکھ لیجئے، وہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک کہتی ہیں کہ جی کراچی کی تباہی کے ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت کہتی ہے نہیں جی یہ تو پیپلز پارٹی ہے، یہ تو ایم کیو میں ہر حکومت کا حصہ رہی ہے، پیپلز پارٹی ہے جی 15 سال سے سندھ حکومت پہ قابض ہے، جی سندھ میں کراچی کی تباہی کے ذمہ دار یا تو ایم کیو میں یا پیپلز پارٹی، الزام لگتا ہے۔ اب آگے چلیے، پنجاب کی تباہی کی ذمہ دار پی ایم ایل این کہلائی جاتی ہے، کے پی کے میں پی ٹی آئی کہلائی جاتی ہے، مرکز کی بھی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا نام، پی ایم ایل این کا زیادہ آتا ہے، کئی دفعہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں ان کے لوگ، حکومت کا حصہ رہے، وہ ایون اتحادی حکومت کا بھی حصہ رہے۔ تو مرکز کی تباہی اور پنجاب کی تباہی کے ذمہ دار پی ایم ایل این ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں۔ کے پی کے کی تباہی کی 10 سال کی ذمہ داری پی ٹی آئی پہ ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر جو سرداران ہیں ان کو، جو الیکٹیبلز ہیں ان کو تباہی کا ذمہ دار کہا جاتا ہے۔ اب پاکستان کے ہر صوبے کی تباہی مختلف سیاسی جماعتوں کے ذمے آ رہا ہے کہ یہ سندھ کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، یہ کراچی کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، یہ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، یہ کے پی کے کی ذمہ دار ہیں، یہ بلوچستان کے ذمہ دار ہیں، یہ آپ کے اسلام آباد کے ذمہ دار ہیں، یہ مرکز کے ذمہ دار ہیں۔ یہی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر سنگین الزامات لگاتی ہیں اور دعویٰ کرتی ہیں کہ یہی ذمہ دار ہیں۔ اور آج یہ سیاسی جماعتیں قومی حکومت کی بات کر رہی ہیں کہ قومی حکومت ہم مل کے بنائیں گے اور پاکستان کو خوشحال کریں گے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ باتیں تو تکلیف دہ ہیں، ان کے جو
جو غلام ہیں پارٹی میں وہ تو ظاہر ہے اس چیز کو پسند نہیں کریں گے جو میں بول رہا ہوں، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا، یا نہیں ہے؟ اگر آپ پی ایم ایل این سے کہیں کہ جناب 2013 سے 2017 تک بہترین دور تھا، باقی سب دور تباہ تھا، یعنی اس سے پہلے جو ان کو دور ملا تھا پیپلز پارٹی کا وہ تباہ تھا، پیپلز پارٹی کہتی ہے پی ایم ایل این نے ملک کو تباہ کر دیا، تو یہ الزامات تو یہی لوگ لگاتے ہیں، ایک دوسرے پہ سنگین الزامات لگاتے ہیں۔ چلیں بھائی الزام تو لگائیں، لیکن پھر یہ سب مل کر قومی حکومت بنانا چاہتے ہیں جو پاکستان کے تباہی کے سب ذمہ دار ہیں، بقول انہی لوگوں کے وہی پاکستان کو خوشحال کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یہ کیلکولیشن ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنگین الزامات ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اقتدار کے لیے، قومی مفاد کے لیے نہیں، ملک کے لیے نہیں، عوام کے لیے نہیں، صرف اپنے مفادات کے لیے کہ وہ اقتدار کا حصہ کسی نہ کسی طور پر ہوں، قومی حکومت میں شامل ہو رہے ہیں۔ میں پیپلز پارٹی ہوں تو میں ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کی ساتھ کیوں یا پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں حکومت میں شامل ہوں گا جب میں الزام لگاتا ہوں کہ پاکستان کے مختلف صوبے اور مرکز کی یہ تباہی کے ذمہ دار ہے۔ میں اگر پی ایم ایل این ہوں تو میں اس قومی حکومت کا کیوں حصہ بنوں جس کے اوپر میں الزام لگاتا ہوں کہ پی ٹی آئی پورا ملک تباہ کر گئی یا کے پی کے تباہ کر گئی اور پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے پورے سندھ کے، کراچی ذمہ دار ہے، آپ کے ایم کیو ایم ذمہ دار ہے کراچی کی، ٹھیک ہے؟ تو پھر میں کیوں اس قومی حکومت کا حصہ بنوں جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تباہ کیا؟ اسی طرح پیپلز پارٹی، اسی طرح ایم کیو ایم، اسی طرح مختلف سیاسی جماعتیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ملک کی تباہی کی ذمہ داری ایک دوسرے پہ لگاتی ہیں۔ بلکہ کسی نے بڑی اچھا بات کی، میں نے کوٹ بھی کیا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کی 5 انگلیوں کی ڈائریکشن دوسری سیاسی جماعت پہ ہوتا ہے کہ یہ بد کردار ہے، یہ کرپٹ ہے، اس نے ملک تباہ کیا ہے، اس کی کارکردگی انتہائی نااہل ہے، انتہائی ناقص کارکردگی ہے، یہ اس طرح ایک انگلی بھی اپنی طرف یہ اٹھا لیں کہ ہماری کارکردگی کیا ہے تو اس ملک کا مسئلہ حل ہو جائے، پھر ان کو جواب مل جائے، انہیں افسوس ہو کہ یہ دوسروں کی طرف تو انگلی اٹھاتے ہیں لیکن اپنی طرف انگلی نہیں اٹھاتے، اور ہر آدمی، ہر پارٹی۔ تو چنانچہ اس بات کو ماننے کو عقل تیار نہیں ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ ملک کی تباہی کے، ملک کے صوبے مرکز، مختلف صوبوں کی تباہی کی ذمہ داری ایک دوسرے پہ ڈالتی ہیں، وہ مل کے قومی حکومت بنا کے پاکستان کو خوشحال بنانا چاہتی ہیں۔ یہ ہے ہمارا سوال، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ الزامات لگا کر ایک دوسرے کو اس جگہ پہ لایا جائے کہ اقتدار میں اپنا اپنا حصہ مانگ کر ملک کو پھر لوٹا جائے، اپنے مفادات حاصل کیا جائے، قومی مفاد کو نہیں سوچا جائے۔ لوگ دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔